بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تیمم کی 8 شرائط میں سے دوسری شرط کا ذکر کریں گے کہ دوسری شرط کیا ہے، دوسری شرط میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس عذر کا پایا جانا جس سے تیمم جائز ہو، مثلا کہ اس کے پاس پانی نہ ہونا، اور پانی کہاں تک نہ ہونا، پانی جو ہے وہ چاروں اطراف سے، جہاں پر بندہ کھڑا ہو چاروں اطراف سے ایک ایک میل تک اس سے اگر پانی نہ ملے تو وہ اس مقام پر کھڑے ہو کے یا اس مقام کے ارد گرد جو ہے وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے، اس وقت اس بندے پر تیمم کرنا جائز ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اسے وہ بندہ اگر وضو کرے پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اس کو اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ یا خوف ہو، اس وقت بھی جو ہے وہ انسان تیمم کرنا اس کا مٹی کے ساتھ جائز ہے۔ دوسرا، اس کو خوف ہو کسی چیز کا، مثلا کہ وہ بندہ کوئی بھی انسان کسی جنگل میں کھڑا ہے تو جنگل کے کسی ایسے محفوظ مقام پر کھڑا ہے کہ جہاں پر اسے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اگر وہ وضو کرنے کی غرض سے، پانی لینے کی غرض سے وہ اس مقام سے نکلتا ہے، جہاں نکلتا ہے محفوظ مقام سے کسی خطرناک مقام کی طرف بڑھتا ہے، تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ پھر جو ہے وہ انسان محفوظ رہنے کے لیے، اس خوف سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت انسان پر تیمم کرنا جائز ہے، اور تیمم کر کے وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا عذر کہ کسی دشمن کا خوف ہو، دشمن میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی جو ہے وہ زندہ جانور ہو، یا اگر ہم اپنے گھر میں موجود ہیں تو ہمارے گھر میں اچانک کسی وجہ سے بجلی نہ ہونے کی صورت میں پانی ختم ہو گیا، تو اگر ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہمارا دشمن ہمارے اوپر کھڑا ہے اور اس طاق میں ہے کہ وہ باہر نکلے تو میں اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دوں، اس وقت بھی جو ہے وہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کی معافی نہیں دی گئی۔ آگے چلے، اگر کوئی بندہ پیاس ہو، پیاس کا خوف ہو، مثلا کہ اگر کوئی انسان کے پاس پانی موجود ہے، حالت سفر میں ہے، تو انسان کے پاس پانی موجود ہے، اگر وہ بندہ اس پانی سے وضو کر لے تو اس کو آنے والے وقت میں پیاس لگے تو پیاس میں یہ صورت ہو کہ اس کو جو ہے وہ پانی دوبارہ نہ مل سکے، تو اسلام کہتا ہے، ہمیں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اس پانی کو پیاس کے لیے بچا لیں، یعنی کہ پیاس بجانے کے لیے، تو ہم جو ہے وہ پانی وضو کی بجائے ہم تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کر کے نماز ادا کر لیں یا قرآن پڑھ لیں۔ آگے چلے، پھر جو ہے اگر انسان کے پاس پانی موجود ہے تو وہ پانی موجود ہے لیکن اسے پیاس کا خوف نہیں ہے، لیکن وہ پانی موجود ہے، خوف یہ ہے کہ اگر میں نے اس پانی سے وضو کر لیا تو وہ جو صبح کا پانی، اس پانی سے صبح کا جو آٹا گوندا جانا ہے، اس پانی سے کے بغیر جو ہے وہ آٹا نہیں گوندا جائے گا، صبح کا لگا لیں یا شام کا لگا لیں، مثلا کہ اگر پانی موجود ہے یا بندہ وضو کر لے اس پانی سے، یا بندہ اس پانی سے جو ہے وہ آٹا گوندنے میں استعمال کر لے، تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پانی کو آٹا گوندنے میں استعمال کر لیں، ہم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں یا قرآن پڑھ لیں۔ آگے آگے اگر نماز جنازہ یا عید کے نکل جانے کا ڈر ہو، کیونکہ نماز جنازہ اور عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، نماز جنازہ کی بھی قضا نہیں ہے، مثلا کہ اگر ہم جو ہے کسی ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ جنازہ ہو رہا ہے، ہم پہنچے، ہمارا وضو نہیں ہے، تو اگر ہم وضو کے غرض سے کسی کا وہاں اس جگہ سے نکلیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارا جنازہ چلا جائے گا یا عید چلی جائے گی، عید کی نماز چلی جائے گی، تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جنازہ پکڑنے کے لیے وضو کو چھوڑ کر تیمم کو استعمال کر کے جو ہے وہ تیمم کے ساتھ وضو کر
پاکیزگی حاصل کر کے جنازہ پڑھ لیں۔ پھر آگے اسلام نے ہمیں بہت ساری آسانیاں دی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر بنے، ہمیں دین کے مسائل سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔